ناظرین، یہ مناظر جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ جاپان کے شہر ہیروشیما یا ناگاساکی کے نہیں بلکہ چند روز قبل آگ لگنے والے امریکی شہر لاس اینجلس کے ہیں، جو صفائے ہستی سے تقریباً مٹ چکا ہے۔ جہاں جہاں نظر دوڑائیں تا حد نگاہ آگ کی تباہی ہی تباہی ہے۔ ہر شے ملیا میٹ ہو چکی ہے۔ فائر فائٹرز تھک چکے ہیں۔ فائر فائٹرز کے پاس پانی ختم ہو چکا ہے کہ آگ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ امریکہ میں ایک طرف برفانی طوفان کی ایمرجنسی لگائی گئی ہے، برف کے ڈھیر لگ چکے ہیں، ایک طرف نہ رکنے والی آگ جو ہر گزرتے لمحے پھیلتی ہی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں نا، قدرت جب انتقام لینے پر آئے تو وہ ایک تاریخی رقم کر دیتی ہے۔ کچھ ایسا ہی امریکہ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آگ سے لاس اینجلس کا پوش ترین تباہ حال متاثرہ علاقہ پیسیفک ہیروشیما پر ایٹمی حملے کے بعد کا منظر پیش کرنے لگا ہے۔ لاس اینجلس میں موسم سرما کے دوران اس حد تک آگ کیسے پھیلی؟ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں لگنے والی آگ سے اب تک کتنا مالی نقصان ہو چکا ہے؟ آگ لگی یا لگائی گئی، یہ معمہ ہے کیا؟ لاس اینجلس میں لگنے والی آگ کی وجہ کیا بنی؟ کتنا مالی نقصان ہوا؟ انشورنس پالیسی سے مالی نقصان کا اندازہ کیسے ہوگا؟ متاثرہ لوگوں کو کلیم کیسے مل سکے گا؟ کیا انشورنس کمپنیوں نے 3 ماہ قبل ہی یہاں کوریج لینا چھوڑ دی تھی؟ اس سے قبل امریکہ میں آتش زدگی کے کتنے واقعات کب اور کہاں ہو چکے ہیں؟ امریکہ اور اس کے علاوہ دنیا بھر میں آگ لگنے کے واقعات کتنا مالی نقصان کر چکے ہیں؟ اس تمام پر آج کی اس نشست پر بات کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں ذوق احمد۔ ناظرین، لاس اینجلس کا آگ سے متاثرہ پیسیفک ہیروشیما پر ایٹمی حملے کے بعد کا منظر پیش کر رہا ہے۔ ناظرین، لاس اینجلس کے کاؤنٹی شیرف رابرٹ لونانے نے نقصانات کے بارے میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایسا لگتا ہے جیسے یہاں ایٹم بم گرا ہو۔ لاس اینجلس میں لگنے والی اس خوفناک آگ کو اب امریکی تاریخ کی سب سے مہنگی آفت قرار دیا جا رہا ہے، جس میں آگ سے نقصان کا ابتدائی تخمینہ 150 ارب ڈالر تک لگایا گیا ہے۔ آگ سے 6000 سے زائد گھر اور عمارتیں تباہ ہو چکے، جبکہ 4 سے 5000 مکانات کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ آتش زدگی کے باعث انشورنس انڈسٹری کو تقریباً 8 ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق منگل سے لگی آگ نے 36,000 ایکڑ سے زائد رقبے کو لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ آگ لگنے سے اب تک ہلاکتوں کی تعداد 10 ہو چکی ہے اور اس میں مزید اضافے کا خدشہ ہے، جبکہ درجنوں افراد زخمی ہیں۔ آگ سے متاثرہ علاقے پیسیفک کے سامنے آنے والی تصویر سے بھی نقصانات کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس آفت کو امریکی تاریخ کی مہنگی ترین آفت قرار دیا جا رہا ہے۔ آگ کے نتیجے میں 10,000 سے زائد مکانات اور عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں، جبکہ 4 سے 5,000 مکانات کو نقصان پہنچا۔ اس کے علاوہ انشورنس انڈسٹری کو تقریباً 8 ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے۔ آگ سے متاثرہ علاقوں میں ہالی ووڈ کی مشہور شخصیات کے مکانات بھی شامل ہیں، جن میں اینتھنی ہاپکنز، اینا فارس، مینڈی مور، ریکی لیک اور یوجین لیوی کی جائیدادیں ملبے کا ڈھیر بن گئی ہیں۔ اس آفت کے باعث 1,80,000 سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں اور ہلاکتوں کی تعداد 10 سے تجاوز کر گئی ہے۔ آگ بجھانے کے لیے فائر فائٹرز کی کوششیں جاری ہیں، تاہم تیز ہوائیں آگ کو مزید پھیلنے میں مدد دے رہی ہیں، جس سے صورتحال مزید سنگین ہو رہی ہے۔ ناظرین، امریکہ میں آتش زدگی کے کتنے واقعات ہو چکے ہیں؟ امریکہ میں جنگلاتی آتش زدگی کے واقعات کی تعداد ہر سال مختلف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر 1984 سے 2024 تک کیلیفورنیا میں 423 بڑے جنگلاتی آتش زدگی کے واقعات ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ناظرین، متعدد اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ امریکہ میں ہر سال متعدد جنگلاتی آتش زدگی کے واقعات پیش آتے ہیں، جن کی تعداد اور شدت موسمی حالات اور دیگر عوامل کے باعث مختلف ہو سکتی ہے۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں لگنے والی آگ نے اب تک 2000 سے زیادہ گھروں اور ہزاروں عمارتوں کو راکھ کا ڈھیر بناتے ہوئے لاکھوں لوگوں کو نقل مکانی پر مجبور کر دیا ہے۔ گزشتہ چند دنوں سے لاس اینجلس میں پھیلنے والی اس ہولناک آگ کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہیں اور اکثر صارفین حیرت کا اظہار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ موسم سرما میں آگ کا اس قدر پھیلنا کیسے ممکن ہوا۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق اس کی سب سے بڑی وجہ طویل عرصے سے خشک موسم گرما اور موسم سرما میں بارش کی کمی ہے۔ ان عوامل میں سانتا انا نامی آندھی طوفان بھی شامل ہے، جو شعلے اور ممکنہ طور پر خطرناک انگاروں کو بھڑکاتے ہیں۔ جنوبی کیلیفورنیا میں سانتا اینا آندھی کے طوفان باقاعدگی سے آتے رہتے ہیں، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ ہوائیں معمول سے زیادہ تیز ہیں۔ تیز ہواؤں کی وجہ سے فضائی پریشر میں تبدیلی ہوتی ہے،
یہ ہوائیں اس وقت چلتی ہیں جب گریٹ بیسن کے صحراؤں پر ایک ہائی پریشر سسٹم بنتا ہے۔ ہائی پریشر گھڑی کی سمت گردش کرتا ہے اور ہواؤں کو مغرب کی طرف ساحل کے کم دباؤ والے علاقوں کی طرف دھکیلتا ہے۔ یہ خطہ سال میں کئی بار سانتا آنا آندھی کا سامنا کرتا ہے۔ جیسے ہی ہوا سیرا نواڈا اور سانتا آنا کے پہاڑوں پر سے گزرتی ہے، یہ اونچائی سے سطح سمندر تک نیچے آتی ہے۔ نچلی سطح پر ہوا کمپریس ہو کر گرم ہو جاتی ہے اور اس سے نسبتاً نمی میں کم ہو جاتی ہے۔ پہاڑوں کے اوپر سے گزرنے والے ہوا کی رفتار تیز ہو جاتی ہے اور خاص طور پر جب ہوا کے گزرنے کے لیے جگہ کم ہو تو یہ فنل سے بہتے پانی کی رفتار کی طرح تیز ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں 40 سے 60 میل گھنٹے سے چلنے والی ہوا کے جھونکوں کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ اچانک خشک ہوتی ہوا گرم سے گرم تر ہوتے ہوئے ساحل کی طرف بڑھتی ہے۔ یہ ہوا جنوبی کیلیفورنیا کے نشیبی علاقے کی طرف سے ہوتے ہوئے اپنے راستے میں پودوں کو خشک کرتی ہے جو آسانی سے آگ کے لیے ایندھن بن سکتے ہیں۔ موسم خزاں 2023 سے 2024 کے موسم بہار میں انتہائی گیلے حالات کے باعث بڑے پیمانے پر علاقوں میں ہریالی دیکھی گئی، جس نے ان جنگل کی آگ کے لیے ایندھن پیدا کیا اور اب یہ آگ لاس اینجلس کے علاقے کو لپیٹ میں لے رہی ہے۔ ناظرین، ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ لاس اینجلس کے ہزاروں مکان اور مالک مکان ان کے بیمہ کنندگان نے پلیسیفائڈ فائر سے پہلے ہی چھوڑ دیا تھا۔ امریکی میڈیا کے مطابق یہ تہلکہ خیز انکشافات سامنے آیا کہ انشورنس انڈسٹری کو خدشہ ہے کہ یہ امریکی تاریخ کی سب سے مہنگی آگ ثابت ہو سکتی ہے، جس میں بیمہ شدہ نقصانات $8 بلین سے زیادہ ہونے کی توقع ہے۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس شہر میں امریکہ کے مہنگے ترین گھر بنے ہیں۔ انشورنس کے حوالے سے 2018 میں شمالی کیلیفورنیا کے پیراڈائز قصبے کے قریب لگی آگ اب تک کی سب سے مہنگی آتش زدگی ثابت ہوئی تھی، جس میں انشورنس کو تقریباً $12.5 بلین کا نقصان برداشت کرنا پڑا تھا۔ کیپ فائر کے نام سے جانے والی اس آگ میں 85 افراد ہلاک اور 50,000 سے زائد بے گھر ہوئے تھے۔ لاس اینجلس کا پیسیفک پیلیسیڈز فائر سے تباہ ہو گیا ہے اور انشورنس نے ڈراؤنے خواب کی علامت اجاگر کر دی ہے جو آب و ہوا کی آفت کا شکار علاقوں میں رہنے والے مکان مالکان کو تیزی سے جس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کیلیفورنیا ڈپارٹمنٹ آف انشورنس کے ترجمان مائیکل سولر نے جمعرات کو CBS منی واچ کو ایک ای میل میں کہا کہ پیسیفک میں تقریباً 1600 پالیسیاں جولائی میں اسٹیٹ فارم کے ذریعے چھوڑ دی گئی تھی۔ گزشتہ سال CBS سان فرانسسکو کے انشورنس ڈیٹا کے تجزیے سے معلوم ہوا کہ اسٹیٹ فارم نے لاس اینجلس کے 2 دیگر زپ کوڈز میں سے بھی 2000 سے زائد پالیسیاں چھوڑ دی ہیں، جن میں برینٹ ووڈ، کالاباس، پوشیدہ ہلز اور مونٹینیڈو کے پڑوس شامل ہیں۔ امریکی نیوز چینل کو ایک ای میل میں اسٹیٹ فارم نے کہا کہ اس وقت ہماری پہلی ترجیح آگ سے متاثر ہونے والے اپنے صارفین، ایجنٹوں اور ملازمین کی حفاظت اور اس سانے کے دوران اپنے صارفین کی مدد کرنا ہے۔ اسٹیٹ فارم کا فیصلہ نجی بیمہ کنندگان کے رجحان کی عکاسی کرتا ہے، بشمول آل اسٹیٹ اور فارمرز انشورنس کیلیفورنیا کی پالیسیوں کو چھوڑنے یا انڈر رائزنگ کو روکنے کے لیے گھر کے مالکان کو آخری سہارے کے بیمہ دہندہ کے ذریعے کوریج حاصل کرنے کے انتخاب کے ساتھ کیلیفورنیا فیئر ایکسیس ٹو انشورنس کی ضروریات کے منصوبے یا فیئر منصوبہ بنائیں یا مکمل طور پر انشورنس چھوڑ دیں۔ فیئر پلان زیادہ خطرہ والے علاقوں میں جائیدادوں کے لیے آگ کی بنیادی انشورنس کوریج فراہم کرتا ہے، جب روایتی انشورنس کمپنیاں ایسا نہیں کرتی ہیں۔ آگ سے ہونے والے معاشی نقصان کے تخمینے اب تک تقریباً 52 سے 57 بلین تک پہنچ چکے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گھر کے مالکان یہ ثابت کرنے کے لیے ہفتوں یا مہینوں کی قاضی کارروائی کی توقع کر سکتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کھویا ہے وہ کھو دیا ہے۔ حالیہ آفت میں انشورنس کمپنیوں کی جانب سے دعووں پر ادائیگیوں کو کم کرنا شامل ہے۔ بہت سے بیمہ کنندگان موسمیاتی بحران کے غیر مستحکم اثرات کا حوالہ دیتے ہوئے جنگل کی آگ اور دیگر قدرتی آفات کے لیے زیادہ خطرہ سمجھے جانے والے علاقوں میں جائیداد کے مالکان کو کوریج دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ پیسیفک اور الٹاڈینا سمیت وہ علاقے جنہوں نے اس ہفتے کی تباہی کا خمیازہ اٹھایا ہے، عام کوریج سے انکار کرنے والے ہزاروں مکان مالکان کو ہنگامی حالت کے انشورنس پروگرام پر انحصار کرنا پڑ سکتا ہے، جس میں شامل ہونا مہنگا اور فی گھر تقریباً $3 ملین ہو سکتا ہے، اور یہ پیچیدہ اور اس کی ادائیگیوں بہت محدود حد تک کی جا سکتی ہیں۔ نیشنل ایسوسی ایشن آف انشورنس کمشنرز کے مطابق امریکی بیمہ کنندگان نے 2023 میں صرف اپنی جائیداد اور حادثاتی کاروبار سے 87.6 بلین کا ریکارڈ منافع کمایا۔ 2024 کی پہلی 3 سماہیوں میں ان شعبوں میں تقریباً $130 بلین کی خالص آمدنی ہوئی۔ ناظرین، دنیا میں آتش زدگی کے کئی بڑے واقعات تاریخ میں پیش آئے ہیں جنہوں نے بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان کیا۔ ان میں سے کچھ کا ذکر کریں گے، جس میں سب سے پہلے
ग्रेट फायर और लंदन आती है, जिसमें लंदन शहर के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया था। तकरीबन 13,200 मकानात, 87 गिरजाघर और सेंट पॉल कैथेड्रल इसमें जल गया था। सरकारी आदोशुमार के मुताबिक इसमें बहुत कम हलाकतें हुई थी, लेकिन असल तादाद इसमें मालूम नहीं है। उसके बाद अगर बात की जाए तो 1871 में शिकागो की अजीम आतिशज़दगी सामने आती है, जिसमें तकरीबन 17,000 इमारतें तबाह हुई थी और नुकसान में 300 अफराद हलाक हो गए थे। उस वक्त के मुताबिक $200 मिलियन का माली नुकसान हुआ। 1962 में सेंटर लायाकोल माइन फायर, जो कि पेंसिल्वेनिया अमेरिका में यह वाकया पेश आया था, यह जेर जमीन कोयले की कान की आग थी जो आज तक तफसीलात के मुताबिक नाज़रीन जल रही है। इसमें तकरीबन एक पूरा कस्बा खाली करा लिया गया था। फिर 1825 में ईस्टर्न सैबुर दफातर पर अमेरिका और कनाडा के मकाम पर यह आग का वाकया पेश आया था। न्यू बंसोक और माइन के जंगलात में यह आग पेश आई थी और जिससे कई गांव तबाह हो गए थे। 2009 की बात करें तो बुश फायर्स ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के मकाम पर यह आग लगी थी, 2000 के करीब अफराद इसमें हलाक हो गए थे। 173 से जायद मकानात तबाह हो गए थे और $4.4 बिलियन का इसमें माली नुकसान हुआ था। फिर ग्रेट केंटकी हॉरस फायर के नाम से एक माजी के अंदर आग लगने का वाकया मौजूद है, जिसमें यह वाकया अमेरिका में पेश आया था। इस आग में हजारों कीमती घोड़े हलाक हो गए थे, जो वक्त का बहुत बड़ा नुकसान था। फिर एक और अहम मामला यूक्रेन के अंदर पेश आया था, जिसको आज भी याद किया जाता है चेरनोबिल फायर, और यह एटमी हादसे के तौर पर याद किया जाता है। अगर यह हादसा एटमी था अगरचे, लेकिन इससे लगने वाली आग ने इलाके को तबाह कर दिया और हजारों लोग मुतासिर हुए थे। फिर पेस्टागो फायर का एक वाकया माजी के अंदर मौजूद है, जो कि विस्कॉन्सिन अमेरिका का ही वाकया है। यह जंगलाती आग थी जिसमें 1500 से 2500 अफराद हलाक हो गए थे। यह तारीख की मोहलक तरीन आगों में से एक है और इस तरह के ऐसे बहुत से वाकयात मौजूद हैं, जिसमें जापान है, इराक है, उसके साथ साथ अमेरिका के खुद बहुत से वाकयात मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया हमें माजी करीब के अंदर नजर आता है, जिसमें जंगलात में आग लग गई थी और उसके बाद फिर वहां से कितने हजारों लाखों जानवर उससे मुतासर हो गए थे। तो ये कुदरती आफात भी हैं, लेकिन नाजरीन इसमें एक गरूर भी खाक में मिलता है। कुदरत अपने आप को ये बताती भी है कि मैं मौजूद हूं। वो मुतअद्दिद बार इस किस्म की आफात के जरिए बताती है। अभी रिसेंट पास्ट के अंदर हम कोरोना देख चुके हैं कि पूरी दुनिया और साइंस ने अपने आप को खुद खुदा समझ लिया, लेकिन फिर खुदा की कुदरत के एक बीमारी ने उस सब को बंद करके रख दिया। तो ये इस तरह के जो वाकयात, हादसात जो आते हैं हमारी ज़िंदगियों में, हमारी नज़र के सामने से गुजरते हैं, ये हमें उस कुदरत के करीब करते हैं और हमें दिखाते हैं कि कुदरत ही बरहक है। आप क्या राय रखते हैं? अपने कमेंट से आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, ये मनाजिर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जापान के शहर हिरोशिमा या नागासाकी के नहीं, बल्कि चंद रोज कबल आग लगने वाले अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस के हैं, जो सफाए हस्ती से तकरीबन मिट चुका है। जहां जहां नजर दौड़ाए ता हद निगाह आग की तबाही ही तबाही है। हर शय मलिया मेट हो चुकी है। फायर फाइटर्स थक चुके हैं। फायर फाइटर्स के पास पानी खत्म हो चुका है कि आग रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अमेरिका में एक तरफ बर्फानी तूफान की इमरजेंसी लगाई गई है, बर्फ के ढेर लग चुके हैं, एक तरफ ना रुकने वाली आग जो हर गुजरते लम्हे फैलती ही जा रही है। कहते हैं ना, कुदरत जब इंतकाम लेने पर आए तो वो एक तारीखी रकम कर देती है। कुछ ऐसा ही अमेरिका के साथ हो रहा है। आग से लॉस एंजलिस का पोश तरीन तबाहाल मुतासरा इलाका पैसिफिक हिरोशिमा पर एटमी हमले के बाद का मंजर पेश करने लगा है। लॉस एंजलिस में मौसम सरमा के दौरान इस हद तक आग कैसे फैली? अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में लगने वाली आग से अब तक कितना माली नुकसान हो चुका है? आग लगी या लगाई गई, यह मुअम्मा है क्या? लॉस एंजलिस में लगने वाली आग की वजह क्या बनी? कितना माली नुकसान हुआ? इंश्योरेंस पॉलिसी से माली नुकसान का अंदाजा कैसे होगा? मुतासरा लोगों को क्लेम कैसे मिल सकेगा? क्या इंश्योरेंस कंपनियों ने 3 माह कबल ही यहां कवरेज लेना छोड़ दी थी? इससे कबल अमेरिका में आतिशज़दगी के कितने वाकयात कब और कहां हो चुके हैं? अमेरिका और उसके अलावा दुनिया भर में आग लगने के वाकयात कितना माली नुकसान कर चुके हैं? इस तमाम पर आज की इस नशिस्त पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, लॉस एंजलिस का आग से मुतासरा पैसिफिक हिरोशिमा पर एटमी हमले के बाद का मंजर पेश कर रहा है। नाज़रीन, लॉस एंजलिस के काउंटी शेरिफ रॉबर्ट
लोनाने ने नुकसानात के बारे में मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऐसा लगता है जैसे यहां एटम बम गिरा हो। लॉस एंजलिस में लगने वाली इस खौफनाक आग को अब अमेरिकी तारीख की सबसे महंगी आफत करार दिया जा रहा है, जिसमें आग से नुकसान का इब्तदाई तखमीना 150 अरब डॉलर तक लगाया गया है। आग से 6000 से ज्यादा घर और इमारतें तबाह हो चुके, जबकि 4 से 5000 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। आतिशज़दगी के बायस इंश्योरेंस इंडस्ट्री को तकरीबन 8 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मंगल से लगी आग ने 36,000 एकड़ से ज्यादा रकबे को लपेट में ले रखा है। आग लगने से अब तक हलाकतों की तादाद 10 हो चुकी है और इसमें मजीद इजाफे का खदशा है, जबकि दर्जनों अफराद जख्मी हैं। आग से मुतासरा इलाके पैसिफिक के सामने आने वाली तस्वीर से भी नुकसानात का अंदाजा होता है। इस आफत को अमेरिकी तारीख की महंगी तरीन आफत करार दिया जा रहा है। आग के नतीजे में 10,000 से ज्यादा मकानात और इमारतें तबाह हो चुकी हैं, जबकि 4 से 5,000 मकानात को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा इंश्योरेंस इंडस्ट्री को तकरीबन 8 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ है। आग से मुतासरा इलाकों में हॉलीवुड की मशहूर शख्सियात के मकानात भी शामिल हैं, जिनमें एंथनी हॉपकिंस, एना फारिस, मैनेडी मॉर, रिकी लेक और यूजेन लेवी की जायदादें मलबे का ढेर बन गई हैं। इस आफत के बायस 1,80,000 से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं और हलाकतों की तादाद 10 से तजावुज कर गई है। आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स की कोशिशें जारी हैं, ताहम तेज हवाएं आग को मजीद फैलने में मदद दे रही हैं, जिससे सूरत हाल मजीद संगीन हो रही है। नाज़रीन, अमेरिका में आतिशज़दगी के कितने वाकयात हो चुके हैं? अमेरिका में जंगलाती आतिशज़दगी के वाकयात की तादाद हर साल मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पर 1984 से 2024 तक कैलिफोर्निया में 423 बड़े जंगलाती आतिशज़दगी के वाकयात रिकॉर्ड किए गए हैं। नाज़रीन, मुतअद्दिद आदाद शुमार जाहिर करते हैं कि अमेरिका में हर साल मुतअद्दिद जंगलाती आतिशज़दगी के वाकयात पेश आते हैं, जिनकी तादाद और शिद्दत मौसमी हालात और दीगर अवामिल के बायस मुख्तलिफ हो सकती है। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में लगने वाली आग ने अब तक 2000 से ज्यादा घरों और हजारों इमारतों को राख का ढेर बनाते हुए लाखों लोगों को नकल मकानी पर मजबूर कर दिया है। गुज़िश्ता चंद दिनों से लॉस एंजलिस में फैलने वाली इस हौलनाक आग की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और अक्सर सार्फिन हैरत का इजहार करते हुए दिखाई देते हैं कि मौसम सरमा में आग का इस कदर फैलना कैसे मुमकिन हुआ। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह तवील अरसे से खुश्क मौसम गर्मा और मौसम सरमा में बारिश की कमी है। इन अवामिल में सांता अना नामी आंधी तूफान भी शामिल है, जो शोले और मुमकिना तौर पर खतरनाक अंगारों को भड़काते हैं। जनूबी कैलिफोर्निया में सांता एना आंधी के तूफान बाकायदगी से आते रहते हैं, लेकिन माहिरीन का कहना है कि मौजूदा हवाएं मामूल से ज्यादा तेज हैं। तेज हवाओं की वजह से फजाई प्रेशर में तब्दीली होती है। यह हवाएं उस वक्त चलती हैं जब ग्रेट बेसिन के सहराओं पर एक हाई प्रेशर सिस्टम बनता है। हाई प्रेशर घड़ी की सिमत गर्दिश करता है और हवाओं को मगरिब की तरफ साहिल के कम दबाव वाले इलाकों की तरफ धकेलता है। यह खित्ता साल में कई बार सांता आना आंधी का सामना करता है। जैसे ही हवा सेरा नवाडा और सांता आना के पहाड़ों पर से गुजरती है, ये ऊंचाई से सतह समुद्र तक नीचे आती है। निचली सतह पर हवा कंप्रेस होकर गर्म हो जाती है और इससे निस्बतन नमी में कम हो जाती है। पहाड़ों के ऊपर से गुजरने वाले हवा की रफ्तार तेज हो जाती है और खास तौर पर जब हवा के गुजरने के लिए जगह कम हो तो ये फनल से बहते पानी की रफ्तार की तरह तेज हो जाती है। इस सूरत में 40 से 60 मील घंटे से चलने वाली हवा के झोंकों का सामना होता है। यह अचानक खुश्क होती हवा गर्म से गर्म तर होते हुए साहिल की तरफ बढ़ती है। यह हवा जनूबी कैलिफोर्निया के नशेबी इलाके तरफ से होते हुए अपने रास्ते में पौधों को खुश्क करती है, जो आसानी से आग के लिए ईंधन बन सकते हैं। मौसम खज़ां 2023 से 2024 के मौसम बहार में इंतहाई गीले हालात के बायस बड़े पैमाने पर इलाकों में हरियाली देखी गई, जिसने इन जंगल की आग के लिए ईंधन पैदा किया और अब यह आग लॉस एंजलिस के इलाके को लपेट में ले रही है। नाज़रीन, एक और अहम पहलू यह है कि लॉस एंजलिस के हजारों मकान और मालिक मकान उनके बीमा कुनंदगान ने क्लासिफाइड फायर से पहले ही छोड़ दिया था। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक यह तहलका खेज इंकशाफात सामने आया कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री को खदशा है कि यह अमेरिकी तारीख की सबसे महंगी आग साबित हो सकती है, जिसमें बीमा शुदा नुकसानात $8 बिलियन से ज्यादा होने की तवक्को है। शायद इसकी एक वजह यह भी है कि इस शहर में अमेरिका के महंगे तरीन घर बने हैं। इंश्योरेंस के हवाले से 2018 में शुमाली कैलिफोर्निया के पैराडाइज कस्बे के करीब लगी आग अब तक की सबसे महंगी आतिशज़दगी साबित हुई थी, जिसमें इंश्योरेंस को तकरीबन $12.5 बिलियन का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा था।
कैप फायर के नाम से जाने वाली इस आग में 85 अफराद हलाक और 50,000 से ज्यादा बेघर हुए थे। लॉस एंजलिस का पैसिफिक पैलिसेड्स फायर से तबाह हो गया है और इंश्योरेंस ने डरावने ख्वाब की अलामत उजागर कर दी है, जो आबो हवा की आफत का शिकार इलाकों में रहने वाले मकान मालिकान को तेजी से जिसका सामना करना पड़ रहा है। कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ इंश्योरेंस के तर्जुमान माइकल सोलर ने जुमेरात को CBS मनी वॉच को एक ईमेल में कहा कि पैसिफिक में तकरीबन 1600 पॉलिसियां जुलाई में स्टेट फार्म के जरिए छोड़ दी गई थी। गुज़िश्ता साल CBS सैन फ्रांसिस्को के इंश्योरेंस डाटा के तज्जिये से मालूम हुआ कि स्टेट फार्म ने लॉस एंजलिस के 2 दीगर जिप कोड्स में से भी 2000 से ज्यादा पॉलिसियां छोड़ दी हैं, जिनमें ब्रेंटवुड, कालाबास, पोशीदा हिल्स और मॉन्टिनेडो के पड़ोस शामिल हैं। अमेरिकी न्यूज चैनल को एक ईमेल में स्टेट फार्म ने कहा कि उस वक्त हमारी पहली तरजीह आग से मुतासिर होने वाले अपने सारिफीन, एजेंटों और मुलाजमीन की हिफाजत और इस साने के दौरान अपने सारिफीन की मदद करना है। स्टेट फार्म का फैसला निजी बीमा कुनंदगान के रुझान की अक्कासी करता है, बशमूल ऑल स्टेट और फार्मर्स इंश्योरेंस कैलिफोर्निया की पॉलिसियों को छोड़ने या अंडर राइजिंग को रोकने के लिए घर के मालिकान को आखिरी सहारे के बीमा दहिंदा के जरिए कवरेज हासिल करने के इंतखाब के साथ कैलिफोर्निया फेयर एक्सेस टू इंश्योरेंस की जरूरियात के मंसूबे या फेयर मंसूबा बनाएं या मुकम्मल तौर पर इंश्योरेंस छोड़ दें। फेयर प्लान ज्यादा खतरा वाले इलाकों में जायदादों के लिए आग की बुनियादी इंश्योरेंस कवरेज फराहम करता है, जब रिवायती इंश्योरेंस कंपनियां ऐसा नहीं करती हैं। आग से होने वाले मुआशी नुकसान के तखमीने अब तक तकरीबन 52 से 57 बिलियन तक पहुंच चुके हैं। माहिरीन का कहना है कि घर के मालिकान ये साबित करने के लिए हफ्तों या महीनों की कागजी कार्रवाई की तवक्को कर सकते हैं कि उन्होंने जो कुछ खोया है वो खो दिया है। हालिया आफत में इंश्योरेंस कंपनियों की जानिब से दावों पर अदायगियों को कम करना शामिल है। बहुत से बीमा कुनंदगान मौसमियाती बहरान के गैर मुस्तहकम असरात का हवाला देते हुए जंगल की आग और दीगर कुदरती आफात के लिए ज्यादा खतरा समझ। नाज़रीन, ये मनाजिर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जापान के शहर हिरोशिमा या नागासाकी के नहीं, बल्कि चंद रोज कबल आग लगने वाले अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस के हैं, जो सफाए हस्ती से तकरीबन मिट चुका है। जहां जहां नजर दौड़ाए ता हद निगाह आग की तबाही ही तबाही है। हर शय मलिया मेट हो चुकी है। फायर फाइटर्स थक चुके हैं। फायर फाइटर्स के पास पानी खत्म हो चुका है कि आग रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अमेरिका में एक तरफ बर्फानी तूफान की इमरजेंसी लगाई गई है, बर्फ के ढेर लग चुके हैं, एक तरफ ना रुकने वाली आग जो हर गुजरते लम्हे फैलती ही जा रही है। कहते हैं ना, कुदरत जब इंतकाम लेने पर आए तो वो एक तारीखी रकम कर देती है। कुछ ऐसा ही अमेरिका के साथ हो रहा है। आग से लॉस एंजलिस का पोश तरीन तबाहाल मुतासरा इलाका पैसिफिक हिरोशिमा पर एटमी हमले के बाद का मंजर पेश करने लगा है। लॉस एंजलिस में मौसम सरमा के दौरान इस हद तक आग कैसे फैली? अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में लगने वाली आग से अब तक कितना माली नुकसान हो चुका है? आग लगी या लगाई गई, ये मुअम्मा है क्या? लॉस एंजलिस में लगने वाली आग की वजह क्या बनी? कितना माली नुकसान हुआ? इंश्योरेंस पॉलिसी से माली नुकसान का अंदाजा कैसे होगा? मुतासरा लोगों को क्लेम कैसे मिल सकेगा? क्या इंश्योरेंस कंपनियों ने 3 माह कबल ही यहां कवरेज लेना छोड़ दी थी? इससे कबल अमेरिका में आतिशबाजी के कितने वाकयात कब और कहां हो चुके हैं? अमेरिका और उसके अलावा दुनिया भर में आग लगने के वाकयात कितना माली नुकसान कर चुके हैं? इस तमाम पर आज की इस नशिस्त पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, लॉस एंजलिस का आग से मुतासरा पैसिफिक हिरोशिमा पर एटमी हमले के बाद का मंजर पेश कर रहा है। नाज़रीन, लॉस एंजलिस के काउंटी शेरिफ रॉबर्ट लोनाने ने नुकसानात के बारे में मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऐसा लगता है जैसे यहां एटम बम गिरा हो। लॉस एंजलिस में लगने वाली इस खौफनाक आग को अब अमेरिकी तारीख की सबसे महंगी आफत करार दिया जा रहा है, जिसमें आग से नुकसान का इब्तदाई तखमीना 150 अरब डॉलर तक लगाया गया है। आग से 6000 से ज्यादा घर और इमारतें तबाह हो चुके, जबकि 4 से 5000 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। आतिशबाजी के बायस इंश्योरेंस इंडस्ट्री को तकरीबन 8 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मंगल से लगी आग ने 36,000 एकड़ से ज्यादा रकबे को लपेट में ले रखा है। आग लगने से अब तक हलाकतों की तादाद 10 हो चुकी है और इसमें मजीद इजाफे का खदशा है, जबकि दर्जनों अफराद जख्मी हैं। आग से मुतासरा इलाके पैसिफिक के सामने आने वाली तस्वीर से भी नुकसानात का अंदाजा होता है। इस आफत को अमेरिकी तारीख की महंगी तरीन आफत
قرار دیا جا رہا ہے۔ آگ کے نتیجے میں 10,000 سے زائد مکانات اور عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں، جبکہ 4 سے 5,000 مکانات کو نقصان پہنچا۔ اس کے علاوہ انشورنس انڈسٹری کو تقریباً $8 ارب سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے۔ آگ سے متاثرہ علاقوں میں ہالی ووڈ کی مشہور شخصیات کے مکانات بھی شامل ہیں، جن میں اینتھنی ہاپکنز، اینا فارس، مینی مور، ریکی لیک اور یوجین لیوی کی جائیدادیں ملبے کا ڈھیر بن گئی ہیں۔ اس آفت کے باعث 1,80,000 سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں اور ہلاکتوں کی تعداد 10 سے تجاوز کر گئی ہے۔ آگ بجھانے کے لیے فائر فائٹرز کی کوششیں جاری ہیں، تاہم تیز ہوائیں آگ کو مزید پھیلنے میں مدد دے رہی ہیں، جس سے صورتحال مزید سنگین ہو رہی ہے۔ ناظرین، امریکہ میں آتش زدگی کے کتنے واقعات ہو چکے ہیں؟ امریکہ میں جنگلاتی آتش زدگی کے واقعات کی تعداد ہر سال مختلف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر 1984 سے 2024 تک کیلیفورنیا میں 423 بڑے جنگلاتی آتش زدگی کے واقعات ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ناظرین، متعدد اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ امریکہ میں ہر سال متعدد جنگلاتی آتش زدگی کے واقعات پیش آتے ہیں، جن کی تعداد اور شدت موسمی حالات اور دیگر عوامل کے باعث مختلف ہو سکتی ہے۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں لگنے والی آگ نے اب تک 2,000 سے زیادہ گھروں اور ہزاروں عمارتوں کو راکھ کا ڈھیر بناتے ہوئے لاکھوں لوگوں کو نقل مکانی پر مجبور کر دیا ہے۔ گزشتہ چند دنوں سے لاس اینجلس میں پھیلنے والی اس ہولناک آگ کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہیں اور اکثر صارفین حیرت کا اظہار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ موسم سرما میں آگ کا اس قدر پھیلنا کیسے ممکن ہوا۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق اس کی سب سے بڑی وجہ طویل عرصے سے خشک موسم گرما اور موسم سرما میں بارش کی کمی ہے۔ ان عوامل میں سانتا انا نامی آندھی طوفان بھی شامل ہے، جو شعلے اور ممکنہ طور پر خطرناک انگاروں کو بھڑکاتے ہیں۔ جنوبی کیلیفورنیا میں سانتا اینا آندھی کے طوفان باقاعدگی سے آتے رہتے ہیں، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ ہوائیں معمول سے زیادہ تیز ہیں۔ تیز ہواؤں کی وجہ سے فضائی پریشر میں تبدیلی ہوتی ہے۔ یہ ہوائیں اس وقت چلتی ہیں جب گریٹ بیسن کے صحراؤں پر ایک ہائی پریشر سسٹم بنتا ہے۔ ہائی پریشر گھڑی کی سمت گردش کرتا ہے اور ہواؤں کو مغرب کی طرف ساحل کے کم دباؤ والے علاقوں کی طرف دھکیلتا ہے۔ یہ خطہ سال میں کئی بار سانتا آنا آندھی کا سامنا کرتا ہے۔ جیسے ہی ہوا سیرا نواڈا اور سانتا آنا کے پہاڑوں پر سے گزرتی ہے، یہ اونچائی سے سطح سمندر تک نیچے آتی ہے۔ نچلی سطح پر ہوا کمپریس ہو کر گرم ہو جاتی ہے اور اس سے نسبتاً نمی میں کم ہو جاتی ہے۔ پہاڑوں کے اوپر سے گزرنے والے ہوا کی رفتار تیز ہو جاتی ہے اور خاص طور پر جب ہوا کے گزرنے کے لیے جگہ کم ہو تو یہ فنل سے بہتے پانی کی رفتار کی طرح تیز ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں 40 سے 60 میل گھنٹے سے چلنے والی ہوا کے جھونکوں کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ اچانک خشک ہوتی ہوا گرم سے گرم تر ہوتے ہوئے ساحل کی طرف بڑھتی ہے۔ یہ ہوا جنوبی کیلیفورنیا کے نشیبی علاقے کی طرف سے ہوتے ہوئے اپنے راستے میں پودوں کو خشک کرتی ہے، جو آسانی سے آگ کے لیے ایندھن بن سکتے ہیں۔ موسم خزاں 2023 سے 2024 کے موسم بہار میں انتہائی گیلے حالات کے باعث بڑے پیمانے پر علاقوں میں ہریالی دیکھی گئی، جس نے ان جنگل کی آگ کے لیے ایندھن پیدا کیا اور اب یہ آگ لاس اینجلس کے علاقے کو لپیٹ میں لے رہی ہے۔ ناظرین، ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ لاس اینجلس کے ہزاروں مکان اور مالک مکان ان کے بیمہ کنندگان نے پلیسیفائڈ فائر سے پہلے ہی چھوڑ دیا تھا۔ امریکی میڈیا کے مطابق یہ تہلکہ خیز انکشافات سامنے آیا کہ انشورنس انڈسٹری کو خدشہ ہے کہ یہ امریکی تاریخ کی سب سے مہنگی آگ ثابت ہو سکتی ہے، جس میں بیمہ شدہ نقصانات $8 بلین سے زیادہ ہونے کی توقع ہے۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس شہر میں امریکہ کے مہنگے ترین گھر بنے ہیں۔ انشورنس کے حوالے سے 2018 میں شمالی کیلیفورنیا کے پیراڈائز قصبے کے قریب لگی آگ اب تک کی سب سے مہنگی آتش زدگی ثابت ہوئی تھی، جس میں انشورنس کو تقریباً $12.5 بلین کا نقصان برداشت کرنا پڑا تھا۔ کیپ فائر کے نام سے جانے والی اس آگ میں 85 افراد ہلاک اور 50,000 سے زائد بے گھر ہوئے تھے۔ لاس اینجلس کا پیسیفک پیلیسیڈز فائر سے تباہ ہو گیا ہے اور انشورنس نے ڈراؤنے خواب کی علامت اجاگر کر دی ہے، جو آب و ہوا کی آفت کا شکار علاقوں میں رہنے والے مکان مالکان کو تیزی سے جس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کیلیفورنیا ڈپارٹمنٹ آف انشورنس کے ترجمان مائیکل سولر نے جمعرات کو CBS منی واچ کو ایک ای میل میں کہا کہ پیسیفک میں تقریباً 1600 پالیسیاں جولائی میں اسٹیٹ فارم کے ذریعے چھوڑ دی گئی تھی۔ گزشتہ سال CBS سان فرانسسکو کے انشورنس ڈیٹا کے تجزیے سے معلوم ہوا کہ اسٹیٹ فارم نے لاس اینجلس کے 2 دیگر زپ کوڈز میں سے بھی 2000 سے زائد پالیسیاں چھوڑ دی ہیں، جن میں برینٹ ووڈ، کالاباس، پوشیدہ ہلز اور مونٹی نیڈو کے پڑوس شامل ہیں۔
امریکی نیوز چینل کو ایک ای میل میں اسٹیٹ فارم نے کہا کہ اس وقت ہماری پہلی ترجیح آگ سے متاثر ہونے والے اپنے صارفین، ایجنٹوں اور ملازمین کی حفاظت اور اس سانے کے دوران اپنے صارفین کی مدد کرنا ہے۔ اسٹیٹ فارم کا فیصلہ نجی بیمہ کنندگان کے رجحان کی عکاسی کرتا ہے، بشمول آل اسٹیٹ اور فارمرز انشورنس کیلیفورنیا کی پالیسیوں کو چھوڑنے یا انڈر رائزنگ کو روکنے کے لیے گھر کے مالکان کو آخری سہارے کے بیمہ دہندہ کے ذریعے کوریج حاصل کرنے کے انتخاب کے ساتھ کیلیفورنیا فیئر ایکسیس ٹو انشورنس کی ضروریات کے منصوبے یا فیئر منصوبہ بنائیں یا مکمل طور پر انشورنس چھوڑ دیں۔ فیئر پلان زیادہ خطرہ والے علاقوں میں جائیدادوں کے لیے آگ کی بنیادی انشورنس کوریج فراہم کرتا ہے، جب روایتی انشورنس کمپنیاں ایسا نہیں کرتی ہیں۔ آگ سے ہونے والے معاشی نقصان کے تخمینے اب تک تقریباً 52 سے 57 بلین تک پہنچ چکے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گھر کے مالکان یہ ثابت کرنے کے لیے ہفتوں یا مہینوں کی کاغذی کارروائی کی توقع کر سکتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کھویا ہے وہ کھو دیا ہے۔ حالیہ آفت میں انشورنس کمپنیوں کی جانب سے دعووں پر ادائیگیوں کو کم کرنا شامل ہے۔ بہت سے بیمہ کنندگان موسمیاتی بحران کے غیر مستحکم اثرات کا حوالہ دیتے ہوئے جنگل کی آگ اور دیگر قدرتی آفات کے لیے زیادہ خطرہ سمجھے جانے والے علاقوں میں جائیداد کے مالکان کو کوریج دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ پیسیفک اور الٹاڈینا سمیت وہ علاقے جنہوں نے اس ہفتے کی تباہی کا خمیازہ اٹھایا ہے، عام کوریج سے انکار کرنے والے ہزاروں مکان مالکان کو ہنگامی حالت کے انشورنس پروگرام پر انحصار کرنا پڑ سکتا ہے، جس میں شامل ہونا مہنگا اور فی گھر تقریباً $3 ملین ہو سکتا ہے، اور یہ پیچیدہ اور اس کی ادائیگیوں بہت محدود حد تک کی جا سکتی ہیں۔ نیشنل ایسوسی ایشن آف انشورنس کمشنرز کے مطابق امریکی بیمہ کنندگان نے 2023 میں صرف اپنی جائیداد اور حادثاتی کاروبار سے 87.6 بلین کا ریکارڈ منافع کمایا۔ 2024 کی پہلی 3 سماہیوں میں ان شعبوں میں تقریباً $130 بلین کی خالص آمدنی ہوئی۔ ناظرین، دنیا میں آتے زدگی کے کئی بڑے واقعات تاریخ میں پیش آئے ہیں جنہوں نے بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان کیا۔ ان میں سے کچھ کا ذکر کریں گے، جس میں سب سے پہلے گریٹ فائر اور لندن آتی ہے، جس میں لندن شہر کے بڑے حصے کو تباہ کر دیا تھا۔ تقریباً 13,200 مکانات، 87 گرجا گھر اور سینٹ پال کیتھیڈرل اس میں جل گیا تھا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس میں بہت کم ہلاکتیں ہوئی تھی، لیکن اصل تعداد اس میں معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے تو 1871 میں شکاگو کی عظیم آتش زدگی سامنے آتی ہے، جس میں تقریباً 17,000 عمارتیں تباہ ہوئی تھی اور نقصان میں 300 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس وقت کے مطابق $200 ملین کا مالی نقصان ہوا۔ 1962 میں سینٹر لایاکول مائن فائر، جو کہ پینسلوینیا امریکہ میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، یہ زیر زمین کوئلے کی کان کی آگ تھی جو آج تک تفصیلات کے مطابق ناظرین جل رہی ہے۔ اس میں تقریباً ایک پورا قصبہ خالی کرا لیا گیا تھا۔ پھر 1825 میں ایسٹرن سیبور دفاتر پر امریکہ اور کینیڈا کے مقام پر یہ آگ کا واقعہ پیش آیا تھا۔ نیو بنسوک اور مائن کے جنگلات میں یہ آگ پیش آئی تھی اور جس سے کئی گاؤں تباہ ہو گئے تھے۔ 2009 کی بات کریں تو بش فائرز آسٹریلیا میں، جس میں وکٹوریا آسٹریلیا کے مقام پر یہ آگ لگی تھی، 2000 کے قریب افراد اس میں ہلاک ہو گئے تھے، 173 سے زائد مکانات تباہ ہو گئے تھے اور $4.4 بلین کا اس میں مالی نقصان ہوا تھا۔ پھر گریٹ کینٹکی ہارس فائر کے نام سے ایک ماضی کے اندر آگ لگنے کا واقعہ موجود ہے، جس میں یہ واقعہ امریکہ میں پیش آیا تھا۔ اس آگ میں ہزاروں قیمتی گھوڑے ہلاک ہو گئے تھے، جو وقت کا بہت بڑا نقصان تھا۔ پھر ایک اور اہم معاملہ یوکرین کے اندر پیش آیا تھا، جس کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے چرنوبل فائر، اور یہ ایٹمی حادثے کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اگر یہ حادثہ ایٹمی تھا اگرچہ، لیکن اس سے لگنے والی آگ نے علاقے کو تباہ کر دیا اور ہزاروں لوگ متاثر ہوئے تھے۔ پھر پیسٹاگو فائر کا ایک واقعہ ماضی کے اندر موجود ہے، جو کہ وسکانسن امریکہ کا ہی واقعہ ہے۔ یہ جنگلاتی آگ تھی جس میں 1500 سے 2500 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ تاریخ کی مہلک ترین آگوں میں سے ایک ہے، اور اس طرح کے ایسے بہت سے واقعات موجود ہیں، جس میں جاپان ہے، عراق ہے، اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے خود بہت سے واقعات موجود ہیں۔ آسٹریلیا ہمیں ماضی قریب کے اندر نظر آتا ہے، جس میں جنگلات میں آگ لگ گئی تھی اور اس کے بعد پھر وہاں سے کتنے ہزاروں لاکھوں جانور اس سے متاثر ہو گئے تھے۔ تو یہ قدرتی آفات بھی ہیں، لیکن ناظرین اس میں ایک غرور بھی خاک میں ملتا ہے۔ قدرت اپنے آپ کو یہ بتاتی بھی ہے کہ میں موجود ہوں، وہ متعدد بار اس قسم کی آفات کے ذریعے بتاتی ہے۔ ابھی ریسنٹ پاسٹ کے اندر ہم کورونا دیکھ چکے ہیں کہ پوری دنیا اور سائنس نے اپنے آپ کو خود خدا سمجھ لیا، لیکن پھر خدا کی قدرت کے ایک بیماری نے اس سب کو بند کر کے رکھ دیا۔ تو یہ اس طرح کے جو واقعات، حادثات
جو آتے ہیں ہماری زندگیوں میں، ہماری نظر کے سامنے سے گزرتے ہیں، یہ ہمیں اس قدرت کے قریب کرتے ہیں اور ہمیں دکھاتے ہیں کہ قدرت ہی برحق ہے۔ آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنے کمنٹ سے آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، یہ مناظر جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ جاپان کے شہر ہیروشیما یا ناگاساکی کے نہیں بلکہ چند روز قبل آگ لگنے والے امریکی شہر لاس اینجلس کے ہیں، جو صفائے ہستی سے تقریباً مٹ چکا ہے۔ جہاں جہاں نظر دوڑائیں تا حد نگاہ آگ کی تباہی ہی تباہی ہے۔ ہر شے ملیا میٹ ہو چکی ہے۔ فائر فائٹرز تھک چکے ہیں۔ فائر فائٹرز کے پاس پانی ختم ہو چکا ہے کہ آگ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ امریکہ میں ایک طرف برفانی طوفان کی ایمرجنسی لگائی گئی ہے، برف کے ڈھیر لگ چکے ہیں، ایک طرف نہ رکنے والی آگ جو ہر گزرتے لمحے پھیلتی ہی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں نا، قدرت جب انتقام لینے پر آئے تو وہ ایک تاریخی رقم کر دیتی ہے۔ کچھ ایسا ہی امریکہ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آگ سے لاس اینجلس کا پوش ترین تباہ حال متاثرہ علاقہ پیسیفک ہیروشیما پر ایٹمی حملے کے بعد کا منظر پیش کرنے لگا ہے۔ لاس اینجلس میں موسم سرما کے دوران اس حد تک آگ کیسے پھیلی؟ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں لگنے والی آگ سے اب تک کتنا مالی نقصان ہو چکا ہے؟ آگ لگی یا لگائی گئی؟ یہ معمہ ہے کیا؟ لاس اینجلس میں لگنے والی آگ کی وجہ کیا بنی؟ کتنا مالی نقصان ہوا؟ انشورنس پالیسی سے مالی نقصان کا اندازہ کیسے ہوگا؟ متاثرہ لوگوں کو کلیم کیسے مل سکے گا؟ کیا انشورنس کمپنیوں نے 3 ماہ قبل ہی یہاں کوریج لینا چھوڑ دی تھی؟ اس سے قبل امریکہ میں آتش زدگی کے کتنے واقعات کب اور کہاں ہو چکے ہیں؟ امریکہ اور اس کے علاوہ دنیا بھر میں آگ لگنے کے واقعات کتنا مالی نقصان کر چکے ہیں؟ اس تمام پر آج کی اس نشست پر بات کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں ذوق احمد۔ ناظرین، لاس اینجلس کا آگ سے متاثرہ پیسیفک ہیروشیما پر ایٹمی حملے کے بعد کا منظر پیش کر رہا ہے۔ ناظرین، لاس اینجلس کے کاؤنٹی شیرف رابرٹ لونانے نے نقصانات کے بارے میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایسا لگتا ہے جیسے یہاں ایٹم بم گرا ہو۔ لاس اینجلس میں لگنے والی اس خوفناک آگ کو اب امریکی تاریخ کی سب سے مہنگی آفت قرار دیا جا رہا ہے، جس میں آگ سے نقصان کا ابتدائی تخمینہ 150 ارب ڈالر تک لگایا گیا ہے۔ آگ سے 6000 سے زائد گھر اور عمارتیں تباہ ہو چکے، جبکہ 4 سے 5000 مکانات کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ آتش زدگی کے باعث انشورنس انڈسٹری کو تقریباً 8 ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق منگل سے لگی آگ نے 36,000 ایکڑ سے زائد رقبے کو لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ آگ لگنے سے اب تک ہلاکتوں کی تعداد 10 ہو چکی ہے اور اس میں مزید اضافے کا خدشہ ہے، جبکہ درجنوں افراد زخمی ہیں۔ آگ سے متاثرہ علاقے پیسیفک کے سامنے آنے والی تصویر سے بھی نقصانات کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس آفت کو امریکی تاریخ کی مہنگی ترین آفت قرار دیا جا رہا ہے۔ آگ کے نتیجے میں 10,000 سے زائد مکانات اور عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں، جبکہ 4 سے 5,000 مکانات کو نقصان پہنچا۔ اس کے علاوہ انشورنس انڈسٹری کو تقریباً 8 ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے۔ آگ سے متاثرہ علاقوں میں ہالی ووڈ کی مشہور شخصیات کے مکانات بھی شامل ہیں، جن میں اینتھنی ہاپکنز، اینا فارس، مینڈی مور، ریکی لیک اور یوجین لیوی کی جائیدادیں ملبے کا ڈھیر بن گئی ہیں۔ اس آفت کے باعث 1,80,000 سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں اور ہلاکتوں کی تعداد 10 سے تجاوز کر گئی ہے۔ آگ بجھانے کے لیے فائر فائٹرز کی کوششیں جاری ہیں، تاہم تیز ہوائیں آگ کو مزید پھیلنے میں مدد دے رہی ہیں، جس سے صورتحال مزید سنگین ہو رہی ہے۔ ناظرین، امریکہ میں آتش زدگی کے کتنے واقعات ہو چکے ہیں؟ امریکہ میں جنگلاتی آتش زدگی کے واقعات کی تعداد ہر سال مختلف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر 1984 سے 2024 تک کیلیفورنیا میں 423 بڑے جنگلاتی آتش زدگی کے واقعات ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ناظرین، متعدد اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ امریکہ میں ہر سال متعدد جنگلاتی آتش زدگی کے واقعات پیش آتے ہیں، جن کی تعداد اور شدت موسمی حالات اور دیگر عوامل کے باعث مختلف ہو سکتی ہے۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں لگنے والی آگ نے اب تک 2000 سے زیادہ گھروں اور ہزاروں عمارتوں کو راکھ کا ڈھیر بناتے ہوئے لاکھوں لوگوں کو نقل مکانی پر مجبور کر دیا ہے۔ گزشتہ چند دنوں سے لاس اینجلس میں پھیلنے والی اس ہولناک آگ کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہیں اور اکثر صارفین حیرت کا اظہار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ موسم سرما میں آگ کا اس قدر پھیلنا کیسے ممکن ہوا۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق اس کی سب سے بڑی وجہ طویل عرصے سے خشک موسم گرما اور موسم سرما میں بارش کی کمی ہے۔ ان عوامل میں سانتا انا نامی آندھی طوفان بھی شامل ہے۔
जो शोले और मुमकिना तौर पर खतरनाक अंगारों को भड़काते हैं। जनूबी कैलिफोर्निया में सांता एना आंधी के तूफान बाकायदगी से आते रहते हैं, लेकिन माहिरीन का कहना है कि मौजूदा हवाएं मामूल से ज्यादा तेज हैं। तेज हवाओं की वजह से फजाई प्रेशर में तब्दीली होती है। यह हवाएं उस वक्त चलती हैं जब ग्रेट बेसिन के सहराओं पर एक हाई प्रेशर सिस्टम बनता है। हाई प्रेशर घड़ी की सिमत गर्दिश करता है और हवाओं को मगरिब की तरफ साहिल के कम दबाव वाले इलाकों की तरफ धकेलता है। यह खित्ता साल में कई बार सांता आना आंधी का सामना करता है। जैसे ही हवा सेरा नेवाडा और सांता आना के पहाड़ों पर से गुजरती है, ये ऊंचाई से सतह समुद्र तक नीचे आती है। निचली सतह पर हवा कंप्रेस होकर गर्म हो जाती है और इससे निस्बतन नमी में कम हो जाती है। पहाड़ों के ऊपर से गुजरने वाले हवा की रफ्तार तेज हो जाती है और खास तौर पर जब हवा के गुजरने के लिए जगह कम हो तो यह फनल से बहते पानी की रफ्तार की तरह तेज हो जाती है। इस सूरत में 40 से 60 मील घंटे से चलने वाली हवा के झोंकों का सामना होता है। यह अचानक खुश्क होती हवा गर्म से गर्म तर होते हुए साहिल की तरफ बढ़ती है। यह हवा जनूबी कैलिफोर्निया के नशेबी इलाके की तरफ से होते हुए अपने रास्ते में पौधों को खुश्क करती है, जो आसानी से आग के लिए ईंधन बन सकते हैं। मौसम खज़ां 2023 से 2024 के मौसम बहार में इंतहाई गीले हालात के बायस बड़े पैमाने पर इलाकों में हरियाली देखी गई, जिसने इन जंगल की आग के लिए ईंधन पैदा किया और अब ये आग लॉस एंजलिस के इलाके को लपेट में ले रही है। नाज़रीन, एक और अहम पहलू यह है कि लॉस एंजलिस के हजारों मकान और मालिक मकान उनके बीमा कुनंदगान ने क्लासिफाइड फायर से पहले ही छोड़ दिया था। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक यह तहलका खेज इंकशाफात सामने आया कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री को खदशा है कि यह अमेरिकी तारीख की सबसे महंगी आग साबित हो सकती है, जिसमें बीमा शुदा नुकसानात $8 बिलियन से ज्यादा होने की तवक्को है। शायद इसकी एक वजह यह भी है कि इस शहर में अमेरिका के महंगे तरीन घर बने हैं। इंश्योरेंस के हवाले से 2018 में शुमाली कैलिफोर्निया के पैराडाइज कस्बे के करीब लगी आग अब तक की सबसे महंगी आतिशज़दगी साबित हुई थी, जिसमें इंश्योरेंस को तकरीबन $12.5 बिलियन का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा था। कैप फायर के नाम से जाने वाली इस आग में 85 अफराद हलाक और 50,000 से ज्यादा बेघर हुए थे। लॉस एंजलिस का पैसिफिक पैलिसेड्स फायर से तबाह हो गया है और इंश्योरेंस ने डरावने ख्वाब की अलामत उजागर कर दी है, जो आबो हवा की आफत का शिकार इलाकों में रहने वाले मकान मालिकान को तेजी से जिसका सामना करना पड़ रहा है। कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ इंश्योरेंस के तर्जुमान माइकल सोलर ने जुमेरात को CBS मनी वॉच को एक ईमेल में कहा कि पैसिफिक में तकरीबन 1600 पॉलिसियां जुलाई में स्टेट फार्म के जरिए छोड़ दी गई थी। गुज़िश्ता साल CBS सैन फ्रांसिस्को के इंश्योरेंस डाटा के तज्जिये से मालूम हुआ कि स्टेट फार्म ने लॉस एंजलिस के 2 दीगर जिप कोड्स में से भी 2000 से ज्यादा पॉलिसियां छोड़ दी हैं, जिनमें ब्रेंटवुड, कालाबास, पोशीदा हिल्स और मॉन्टिनेडो के पड़ोस शामिल हैं। अमेरिकी न्यूज चैनल को एक ईमेल में स्टेट फार्म ने कहा कि उस वक्त हमारी पहली तरजीह आग से मुतासिर होने वाले अपने सार्फिन, एजेंटों और मुलाजमीन की हिफाजत और इस साने के दौरान अपने सार्फिन की मदद करना है। स्टेट फार्म का फैसला निजी बीमा कुनंदगान के रुझान की अक्कासी करता है, बशमूल ऑल स्टेट और फार्मर्स इंश्योरेंस कैलिफोर्निया की पॉलिसियों को छोड़ने या अंडर राइजिंग को रोकने के लिए घर के मालिकान को आखिरी सहारे के बीमा दहिंदा के जरिए कवरेज हासिल करने के इंतखाब के साथ कैलिफोर्निया फेयर एक्सेस टू इंश्योरेंस की जरूरियात के मंसूबे या फेयर मंसूबा बनाएं या मुकम्मल तौर पर इंश्योरेंस छोड़ दें। फेयर प्लान ज्यादा खतरा वाले इलाकों में जायदादों के लिए आग की बुनियादी इंश्योरेंस कवरेज फराहम करता है, जब रिवायती इंश्योरेंस कंपनियां ऐसा नहीं करती हैं। आग से होने वाले मुआशी नुकसान के तखमीने अब तक तकरीबन 52 से 57 बिलियन तक पहुंच चुके हैं। माहिरीन का कहना है कि घर के मालिकान ये साबित करने के लिए हफ्तों या महीनों की कागजी कार्रवाई की तवक्को कर सकते हैं कि उन्होंने जो कुछ खोया है वो खो दिया है। हालिया आफत में इंश्योरेंस कंपनियों की जानिब से दावों पर अदायगियों को कम करना शामिल है। बहुत से बीमा कुनंदगान मौसमियाती बहरान के गैर मुस्तहकम असरात का हवाला देते हुए जंगल की आग और दीगर कुदरती आफात के लिए ज्यादा खतरा समझे जाने वाले इलाकों में जायदाद के मालिकान को कवरेज देने से इनकार कर रहे हैं। पैसिफिक और अल्टाडीना समेत वो इलाके जिन्होंने इस हफ्ते की तबाही का खुमियाजा उठाया है, आम कवरेज से इनकार करने वाले हजारों मकान मालिकान को हंगामी हालत के इंश्योरेंस प्रोग्राम पर इन्हिसार करना पड़ सकता है, जिसमें शामिल होना महंगा और फी घर तकरीबन $3 मिलियन हो सकता है और यह पेचीदा और इसकी अदायगियों बहुत महदूद हद तक की जा सकती हैं। नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस कमिश्नर्स के मुताबिक अमरीकी बीमा कुनंदगान ने 2023 में सिर्फ अपनी जायदाद और हादसाती कारोबार से 87.6 बिलियन का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया। 2024 की पहली 3 समाहियों में
इन शोबों में तकरीबन $130 बिलियन की खालिस आमदनी हुई। नाज़रीन, दुनिया में आतिशबाज़ी के कई बड़े वाक़यात तारीख में पेश आए हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान किया। इनमें से कुछ का जिक्र करेंगे, जिसमें सबसे पहले ग्रेट फायर और लंदन आती है, जिसमें लंदन शहर के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया था। तकरीबन 13,200 मकानात, 87 गिरजाघर और सेंट पॉल कैथेड्रल इसमें जल गया था। सरकारी आदद-ओ-शुमार के मुताबिक इसमें बहुत कम हलाकतें हुई थी, लेकिन असल तादाद इसमें मालूम नहीं है। उसके बाद अगर बात की जाए तो 1871 में शिकागो की अजीम आतिशबाज़ी सामने आती है, जिसमें तकरीबन 17,000 इमारतें तबाह हुई थी और नुकसान में 300 अफराद हलाक हो गए थे। उस वक्त के मुताबिक $200 मिलियन का माली नुकसान हुआ। 1962 में सेंटर लायाकोल माइन फायर, जो कि पेंसिल्वेनिया अमेरिका में यह वाकया पेश आया था, यह जेर जमीन कोयले की कान की आग थी जो आज तक तफसीलात के मुताबिक नाज़रीन जल रही है। इसमें तकरीबन एक पूरा कस्बा खाली करा लिया गया था। फिर 1825 में ईस्टर्न सैबुर दफातर पर अमेरिका और कनाडा के मकाम पर यह आग का वाकया पेश आया था। न्यू बंसोक और माइन के जंगलात में यह आग पेश आई थी और जिससे कई गांव तबाह हो गए थे। 2009 की बात करें तो बुश फायर्स ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के मकाम पर ये आग लगी थी, 2000 के करीब अफराद इसमें हलाक हो गए थे। 173 से जायद मकानात तबाह हो गए थे और $4.4 बिलियन का इसमें माली नुकसान हुआ था। फिर ग्रेट केंटकी हॉरस फायर के नाम से एक माजी के अंदर आग लगने का वाकया मौजूद है, जिसमें यह वाकया अमेरिका में पेश आया था। इस आग में हजारों कीमती घोड़े हलाक हो गए थे, जो वक्त का बहुत बड़ा नुकसान था। फिर एक और अहम मामला यूक्रेन के अंदर पेश आया था, जिसको आज भी याद किया जाता है चेरनोबिल फायर, और ये एटमी हादसे के तौर पर याद किया जाता है। अगर यह हादसा एटमी था अगरचे, लेकिन इससे लगने वाली आग ने इलाके को तबाह कर दिया और हजारों लोग मुतासिर हुए थे। फिर पेस्टागो फायर का एक वाकया माजी के अंदर मौजूद है, जो कि विस्कॉन्सिन अमेरिका का ही वाकया है। यह जंगलाती आग थी जिसमें 1500 से 2500 अफराद हलाक हो गए थे। यह तारीख की मोहलक तरीन आगों में से एक है और इस तरह के ऐसे बहुत से वाकयात मौजूद हैं, जिसमें जापान है, इराक है, उसके साथ साथ अमेरिका के खुद बहुत से वाकयात मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया हमें माजी करीब के अंदर नजर आता है, जिसमें जंगलात में आग लग गई थी और उसके बाद फिर वहां से कितने हजारों लाखों जानवर उससे मुतासर हो गए थे। तो ये कुदरती आफात भी हैं, लेकिन नाजरीन इसमें एक गरूर भी खाक में मिलता है। कुदरत अपने आप को ये बताती भी है कि मैं मौजूद हूँ। वो मुतअद्दिद बार इस किस्म की आफात के जरिए बताती है। अभी रीसेंट पास्ट के अंदर हम कोरोना देख चुके हैं कि पूरी दुनिया और साइंस ने अपने आप को खुदा समझ लिया, लेकिन फिर खुदा की कुदरत के एक बीमारी ने उस सब को बंद करके रख दिया। तो ये इस तरह के जो वाकयात, हादसात जो आते हैं हमारी ज़िंदगियों में, हमारी नज़र के सामने से गुजरते हैं, ये हमें उस कुदरत के करीब करते हैं और हमें दिखाते हैं कि कुदरत ही बरहक है। आप क्या राय रखते हैं? अपने कमेंट से आगा। नाज़रीन, ये मनाजिर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जापान के शहर हिरोशिमा या नागासाकी के नहीं, बल्कि चंद रोज कबल आग लगने वाले अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस के हैं, जो सफाए हस्ती से तकरीबन मिट चुका है। जहां जहां नजर दौड़ाए ता हद निगाह आग की तबाही ही तबाही है। हर शय मलिया मेट हो चुकी है। फायर फाइटर्स थक चुके हैं। फायर फाइटर्स के पास पानी खत्म हो चुका है। ये मनाजिर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जापान के शहर अमेरिका में एक तरफ बर्फानी तूफान की इमरजेंसी लगाई गई है। आग लगने वाले अमेरिकी शहर, एक तरफ लॉस एंजलिस वाली आग जो सफाए हस्ती से फैलती ही तकरीबन मिट चुका है। कहते हैं ना, जहां जहां नजर दौड़ाए लेने पर हद देने का, तो वो एक तारीखी तबाही ही तबाही है। कुछ ऐसा अमेरिका के साथ मलिया मेट हो चुकी है। लॉस फाइटर्स थक चुके हैं। फायर फाइटर्स के पास पानी खत्म हो चुका है कि आग रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अमेरिका में एक तरफ बर्फानी तूफान की इमरजेंसी लगाई गई, शर्मा के दौरान बर्फ के ढेर लग चुके हैं। आग कैसे एक तरफ अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लम्हे लॉस एंजलिस में लगने वाली आग से अब तक कितना माली नुकसान हो चुका है। इंतकाम लेने पर लगी तो वो एक तारीखी रकम कर देती है। कुछ ऐसा ही लॉस एंजलिस में लगने वाली आग की वजह क्या बनी, कितना माली नुकसान हुआ, इंश्योरेंस पॉलिसी से माली नुकसान का अंदाजा कैसे होगा। पैसिफिक
متاثرہ لوگوں کو کلیم کیسے مل سکے گا؟ کیا انشورنس کمپنیوں نے 3 ماہ قبل ہی یہاں کوریج لینا چھوڑ دی تھی؟ اس سے قبل امریکہ میں آتش زدگی کے کتنے واقعات قبر کہاں ہو چکے ہیں؟ امریکہ اور اس کے علاوہ دنیا بھر میں آگ لگنے والی آگ سے اب تک کتنا مالی نقصان ہو چکا ہے؟ اس آگ لگی یا لگائی گئی؟ یہ معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل۔ لاس اینجلس میں لگنے والی آگ کی وجہ سے کتنا مالی نقصان ہوا؟ انشورنس پالیسی سے مالی نقصان کا اندازہ کیسے ہوگا؟ کا منظر متاثرہ لوگوں کو کلیم کیسے مل سکے؟ لاس اینجلس کے انشورنس کمپنیوں نے 3 ماہ قبل ہی یہاں کوریج لینا چھوڑ دی تھی۔ اس سے قبل امریکہ میں آتش زدگی کے کتنے واقعات قبر کہاں ہو چکے ہیں؟ امریکہ اور اس کے علاوہ دنیا بھر میں آگ لگنے کے واقعات کتنا مالی نقصان امریکی تاریخ کی سب سے مہنگی آفت قرار دیا جا رہا ہے، جس میں آگ سے نقصان کا ابتدائی تخمینہ 150 ارب ڈالر تک لگایا گیا ہے۔ آگ سے 6000 سے زائد گھر اور عمارتیں تباہ ہو چکے، جبکہ 4 سے 5000 مکانات کو جزوی نقصان پہنچا۔ کاؤنٹی شہر رابرٹ لونانے نے نقصانات کے بارے میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایسا لگتا ہے جیسے امریکی میڈیا کے ایٹم بم گرا۔ منگل سے لگی آگ نے 36,000 ایکڑ سے زائد رقبے کو لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اب امریکی تاریخ کی سب سے مہنگی تعداد 10 ہو چکی ہے اور اس میں مزید اضافے جس میں آگ سے نقصان کا ابتدائی تخمینہ 150 ارب ڈالر تک لگایا گیا ہے۔ آگ سے 6000 سے زائد گھر اور عمارتیں تباہ ہو چکے، جبکہ 4 سے 5000 مکانات کو جزوی نقصان پہنچا۔ آتش زدگی کے باعث انشورنس انڈسٹری کو تقریباً 8 ارب ڈالر سے زائد مکانات اور عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں۔ منگل سے لگی آگ نے 36,000 ایکڑ سے زائد رقبے کو علاوہ انشورنس انڈسٹری کو تقریباً 8 ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے اور اس میں مزید متاثرہ علاقوں میں ہالی ووڈ کی مشہور شخصیات کے مکانات بھی شامل ہیں۔ آگ سے متاثرہ علاقے اینتھنی ہاپکنس کے سامنے آنے والی تصویر سے بھی نقصانات کا اندازہ اور یوجین لیوی کی جائیدادیں کو امریکی تاریخ کی مہنگی ترین آفت 1,80,000 سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں اور ہلاکتوں کی تعداد سے زائد مکانات اور عمارتیں تباہ ہو جانے کے لیے فائر فائٹرز کی کوششیں جاری ہیں۔ مکانات کو نقصان پہنچا، اس کے علاوہ انشورنس انڈسٹری کو تقریباً 8 ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے۔ آگ سے متاثرہ علاقوں میں آتش زدگی کے کتنے مشہور شخصیات کے مکانات بھی شامل ہیں۔ امریکہ میں اینتھنی ہاپکنس کے واقعات کی تعداد ہر سال ریکی لیک اور یوجین لیوی کی جائیدادیں ملبے کا 1984 سے 2024 کے باعث کیلیفورنیا میں 80,000 سے زائد افراد بے گھر جنگلاتی اور ہلاکتوں کی تعداد 10 سے تجاوز کر گئی۔ ناظرین، متعدد اعداد و شمار ظاہر کی کوششیں کہ امریکہ میں ہر سال متعدد جنگلاتی آتش زدگی کے واقعات پیش آتے ہیں جن کی تعداد اور شدت سنگین، موسمی حالات اور دیگر امریکہ میں آتش زدگی کے کتنے امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں لگنے والی آگ نے آتش زدگی کے واقعات سے زیادہ گھروں اور ہزاروں عمارتوں کو راکھ کا ڈھیر بنا۔ مثال کے طور پر 1984 سے 2024 تک کیلیفورنیا میں چند دنوں سے 423 بڑھنے والی ہولناک آگ کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل۔ متعدد اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ امریکہ میں ہر سال موسم سرما میں آتش زدگی کے واقعات قدر پھیلے ہیں جن کی تعداد اور شدت امریکی اخباری حالات واشنگٹن پوسٹ کے مطابق اس کی سب سے بڑی امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں لگنے والی آگ موسم سرما میں بارش کی کمی ان عوامل اور ہزاروں عمارتوں کو راکھ کا آندھی طوفان بھی شامل لوگوں کو نقل مکانی شعلے اور ممکنہ طور پر خطرناک گزشتہ چند دنوں سے لاس اینجلس جنوبی کیلیفورنیا میں سانتا اینا آندھی کے ویڈیو سوشل میڈیا پر قاعدگی سے آتے رہتے ہیں، لیکن ماہرین کا اظہار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ موسم سرما میں آگ کا اس قدر تیز ہواؤں کی وجہ سے فضائی پریشر میں تبدیلی ہوتی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ہیں جب اس کی سب سے بڑی صحراؤں طویل عرصے سے خشک موسم گرما ہے اور موسم سرما میں بارش کی کمی ہے۔ کھڑی ان عوامل میں گردش سانتا انانامی آندھی طوفان پریشر گھڑی کی سمت جو شعلے اور ممکنہ ہواؤں کو مغرب کی طرف ساحل کے کم دباؤ والے علاقوں جنوبی کیلیفورنیا میں یہ خطہ سال میں کئی بار آندھی کے طوفان باقاعدگی کا سامنا کرتے ہیں، لیکن ہی ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ اور سانتا آنا کے پہاڑوں پر سے گزرتی تیز ہواؤں کی وجہ سے فضائی پریشر میں تبدیلی ہوتی ہے۔ یہ ہوائیں سطح پر ہوا چلتی ہیں جب گریٹ بیسن کے صحراؤں پر ایک ہائی پریشر سسٹم کم ہو جاتا ہے۔ ہائی پریشر پہاڑوں کے اوپر سے گزرنے والے کی سمت گردش کی رفتار تیز ہو جاتی ہے اور خاص طور پر جب ہوا کے گزرنے کے لیے جگہ کم کرتا ہے اور ہواؤں کو مغرب کی طرف ساحل کے کم دباؤ والے علاقوں کی طرف دھکیلتا ہے۔ اس صورت میں 40 سال میں کئی 60 میل گھنٹے سے چلنے والی ہوا کے جھونکوں کا سامنا جیسے ہی یہ اچانک خشک ہوتی ہوا گرم سے گرم تانا کے پہاڑوں پر سے گزرتی ہے، یہ اونچائی سے سطح سمندر تک نیچے آتی ہے، نشیبی علاقے سطح پر ہوتے ہوئے اپنے راستے میں ہو جاتی ہے اور اس سے نسبتاً جو آسانی سے آگ کے لیے کم ہو جا سکتے ہیں۔
پہاڑوں کے اوپر سے گزرنے والے ہوا کی رفتار تیز ہو جاتی ہے اور خاص طور پر جب ہوا کے گزرنے کے لیے جگہ کم ہو تو یہ فنل سے بہتے پانی کی جنگل کی آگ کے لیے اس صورت میں 40 سے 60 میل گھنٹے سے چلنے والی ہوا کے جھونکوں کا سامنا ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ اچانک اہم پہلو یہ ہے کہ لاس اینجلس کے ہزاروں گرم تر ہوتے اور مالک ساحل کی طرف بڑھتی ہے۔ ان کے بیمہ یہ ہوا جنوبی کیلیفورنیا کے نشیبی علاقے کی طرف سے ہوتے ہوئے اپنے راستے میں پودوں کو خشک امریکی میڈیا کے جو آسانی سے یہ تہلکہ خیز انکشافات سامنے آیا کہ انشورنس انڈسٹری کو خدشہ ہے کہ یہ امریکی تاریخ کی سب سے مہنگی آگ ثابت ہو سکتی ہے، جس میں بیمہ شدہ نقصانات 8 بلین ڈالر سے زیادہ ہونے جنگل کی ہے آگ۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس شہر میں امریکہ کے مہنگے ترین گھر بنے۔ انشورنس کے حوالے سے 2018 اہم پہلو یہ ہے کہ لاس اینجلس کے ہزاروں مکان پیراڈائز اور مالبے کے قریب لگی آگ بیمہ سب سے مہنگی آتش زدگی ثابت ہوئی میں انشورنس کو پہلے ہی 12.5 امریکی میڈیا کے نقصان برداشت۔ یہ تہلکہ خیز انکشافات کے نام سے انشورنس انڈسٹری کو خدشہ ہے کہ یہ امریکی تاریخ کی سب سے مہنگی آگ ثابت ہو سکتی ہے، جس میں بیمہ شدہ لاس اینجلس کا پیسیفک پیلیسیڈز فائر سے تباہ ہو گیا ہے۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس شہر میں امریکہ کے مہنگے ترین گھر اجاگر کرتی ہے۔ انشورنس کے حوالے سے 2018 کی آفت کا شمالی علاقوں میں رہنے والے پیراڈائز مالکان کے قریب لگی تیزی سے جس کا سب سے مہنگی آتش زدگی کیلیفورنیا ڈپارٹمنٹ آف انشورنس کے ترجمان مائیکل سولر نے جمعرات کو سی بی ایس منی واچ کو ایک ای میل میں کہا کہ کے نام سے جانے والی 1600 پالیسیاں جولائی میں اسٹیٹ فارم کے ذریعے چھوڑ دی گئی۔ گزشتہ سال سی بی ایس کا پیسیفک انشورنس ڈیٹا کے تجزیے سے معلوم ہوا کہ اسٹیٹ فارم نے لاس اینجلس کے 2 دیگر زپ کوڈز اجاگر کرتی ہے۔ 2000 سے زائد پالیسیاں آفت کا شکار علاقوں میں رہنے والے مکان مالکان باس تیزی سے جس کا سامنا کرنا پڑا۔ اور مونٹی نیڈو کے کیلیفورنیا ڈپارٹمنٹ آف انشورنس کے ترجمان مائیکل سولر نے جمعرات کو اسٹیٹ فارم میں کہا کہ منی واچ کو ہماری پہلی میں کہا کہ پیسیفک میں تاثیر ہونے والے 1600 پالیسیاں جولائی میں اسٹیٹ فارم کے ذریعے چھوڑ دی گئی۔ حفاظت گزشتہ سال کے دوران اپنے سان فرانسسکو کے انشورنس ڈیٹا کے تجزیے سے معلوم ہوا نجی بیمہ کنندگان کے رجحانات کی عکاسی کرتا ہے۔ 2 دیگر زپ کوڈز میں سے بھی 2000 سے زائد پالیسیاں انشورنس کیلیفورنیا کی پالیسیوں کو چھوڑنے یا انڈر رائزنگ کو روکنے کے لیے گھر کے مالک نیڈو کے آخری سہارے کے بیمہ امریکی نیوز چینل کو ایک ای میل میں اسٹیٹ فارم کیلیفورنیا فیئر ایکسیس ٹو انشورنس کی ضروریات کے منصوبے یا پھر منصوبہ بنائیں یا مکمل طور پر انشورنس چھوڑ دیں اور فیئر پلان زیادہ خطرہ والے سالے کے دوران اپنے صارفین کی مدد کی بنیادی انشورنس کوریج فراہم کرتا ہے۔ نجی روایتی انشورنس کے رجحان ایسا عکاسی کرتا ہے۔ آگ سے ہونے والے معاشی نقصان کے تخمین اب تک انشورنس کیلیفورنیا کی پالیسیوں کو چھوڑنے یا انڈر رائزنگ کو روکنے کے لیے کہنا ہے کہ گھر کے مالکان کو آخری سہارے کے لیے ہفتوں یا مہینوں کے ذریعے کوریج حاصل کرنے کی توقع کر سکتے ہیں۔ کیلیفورنیا فیئر ایکسیس ٹو انشورنس کی ضروریات کے منصوبے یا پھر منصوبہ بنائیں یا مکمل طور پر انشورنس چھوڑ دیں کرنا شامل ہے۔ فیئر پلان زیادہ خطرہ والے علاقوں میں موسمیاتی بحران کے غیر مستحکم اثرات کا حوالہ دیتے فراہم کرتا ہے۔ جنگل کی آگ جب روایتی انشورنس کمپنیاں ایسا نہیں زیادہ خطرہ سے ہونے والے معاشی نقصان کے تخمین مالکان کو کوریج دینے سے انکار کریں۔ 52 سے پیسیفک اور الٹاڈینا سمیت وہ علاقے جنہوں نے اس ہفتے کی تباہی کا خمیازہ اٹھایا ہے عام کوریج سے انکار کرنے والے ہزاروں کی توقع کر سکتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کھویا ہے انحصار کرنا پڑ سکتا ہے۔ حالیہ آفت جس میں شامل ہونا کی جانب سے داموں پر ادائیگیوں کو کم کرنا شامل ہے۔ 3 ملین ڈالر ہو سکتا ہے اور یہ پیچیدہ غیر مستحکم اثرات کا حوالہ بہت محدود حد تک کی آگ اور دیگر قدرتی آفات کے لیے ایسوسییشن آف انشورنس کمشنرز کے مطابق امریکی بیمہ کنندگان نے 2023 سے انکار اپنی جائیداد اور پیسیفک اور الٹاڈینا سمیت وہ علاقے جنہوں نے اس ہفتے کی تباہی کا خمیازہ اٹھایا ہے عام کوریج سے انکار کرنے والے ہزاروں مکان مالکان ان شعبوں میں تقریباً 130 ملین ڈالر کی خالص جس میں شامل ہونا مہنگا۔ ناظرین، دنیا میں آتش زدگی کے کئی بڑے واقعات تاریخ میں پیش آئے ہیں جنہوں نے بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان کیا۔ ان میں سے کچھ کا ذکر کریں گے جس میں سب سے پہلے گریٹ فائر اور ایسوسییشن آف انشورنس لندن شہر کے بڑے حصے کو تباہ کر دیا۔ تقریباً 13,200 مکانات سے 87 گرجا گھر اور سینٹ پال کیتھیڈرل اس میں جل گیا تھا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 3 سماحیوں میں بہت شعبوں میں تقریباً ہوئی تھی لیکن اصل تعداد اس میں معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے میں آتش زدگی کے کئی بڑے واقعات شکاگو کی عظیم آتش جنہوں نے بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان کیا۔ ان میں سے کچھ کا ذکر کریں گے جس میں سب سے پہلے گریٹ فائر اور لندن ہلاک جس میں لندن شہر کے بڑے حصے کو تباہ کر دیا۔ تقریباً مالی نقصان 13,962 میں سینٹر لائکوز گرجا گھر جو کہ پینسلوینیا امریکہ میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ زیر زمین کوئلے کی کان کی آگ تھی۔ بہت
کب ہلاکتیں ہوئی تھی، لیکن اصل تعداد اس میں معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے تو 1871 میں قصبہ شکاگو کی عظیم آتش زدگی 1825 میں جس میں تقریباً 17,000 امریکہ اور کینیڈا کے مقام پر 300 افراد ہلاک ہو گئے۔ نیو بنسوک اور مائن کے جنگلات میں یہ مالی پیش آئی تھی 1962 میں سینٹر لایاکول مائن فائر جو کہ پینسلوینیا امریکہ میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، جس میں یہ زیر زمین کوئلے کی کان کی آگ تھی، یہ جو آگ لگی تھی 2000 کے قریب افراد اس میں ہلاک ہو گئے تھے۔ اس میں تقریباً ایک پورا قصبہ اور 4.4 بلین ڈالر 1825 میں مالی نقصان ہوا تھا۔ سیور دفاتر پر امریکہ اور کینیڈا کے مقام پر فائر کے نام سے ایک ماضی کے اندر بنسوک اور مائن کے جنگلات کیا موجود ہے، جس میں یہ واقعہ امریکہ میں پیش آیا تھا، جس سے کئی ہزاروں قیمتی گھوڑے ہلاک ہو گئے تھے، جو وقت کا بہت بڑا فائز آسٹریلیا میں۔ پھر ایک اور اہم معاملہ یوکرین کے اندر کے مقام پر جس کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے، چرنوبل فائر اور اس میں ہلاک ہو گئے تھے، حادثے کے طور پر 73 سے زائد مکانات اگر یہ حادثہ ہوئے تھے اور 4.4 بلین ڈالر اس سے لگنے والی آگ نے علاقے کو تباہ کر دیا اور ہزاروں لوگ گریٹ کینٹکی فارسٹ فائر کے نام سے ایک ماضی کے اندر موجود ہے، جو کہ وسکانسن امریکہ کا ہی واقعہ ہے۔ یہ واقعہ امریکہ میں پیش آیا تھا، جس میں 15,000 گھوڑے ہلاک ہو گئے تھے، تاریخ جو وقت کا بہت مہلک ترین۔ پھر ایک اور اہم معاملہ یوکرین کے اندر ایسے بہت سے واقعات موجود ہیں جس کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے، چرنوبل فائر اور ساتھ ساتھ امریکہ کے حادثے کے طور پر بہت سے واقعات موجود ہیں۔ اگر یہ حادثہ ہمیں ماضی قریب کے اندر نظر آتا ہے جس میں لگنے والی آگ لگ گئی تھی اور اس کے بعد ہزاروں وہاں سے کتنے ہزاروں پھر پیسٹاگو جانور کا واقعہ ماضی کے اندر موجود ہے، قدرتی آفات بھی ہے لیکن امریکہ کا ہی واقعہ ہے۔ اس میں یہ جنگلاتی آگ تھی جس میں 1500 سے 2500 اپنے آپ کو یہ بتاتی ہے کہ موجود مہلک ترین متعدد بار اس قسم کی آفات کے ایسے بہت سے واقعات ابھی ریسنٹ پاسٹ کے اندر کورونا دیکھ چکے ہیں کہ پوری دنیا اور سائنس نے اپنے آپ کو خدا سمجھ لیا، بہت سے واقعات موجود ہیں۔ آسٹریلیا ہمیں ماضی قریب کے اندر نظر آتا ہے جس میں جنگلات میں آگ لگ گئی تھی اور اس کے بعد پھر اس طرح کے جو واقعات ہزاروں لاکھوں جانور اس سے ہماری زندگیوں میں ہماری نظر کے سامنے سے گزرتے ہیں، لیکن ناظرین ہمیں اس قدرت کے قریب کرتے ہیں، غرور بھی دکھاتے ہیں کہ قدرت ہی پر اپنے آپ کو یہ بتاتی بھی ہے کہ میں موجود ہوں، وہ متعدد بار اس قسم کی آفات کے ذریعے بتاتی ہے۔ ابھی ریسنٹ پاسٹ کے اندر ہم کورونا دیکھ چکے ہیں کہ پوری دنیا اور سائنس نے اپنے آپ کو خود خدا سمجھ لیا، لیکن پھر خدا کی قدرت کے ایک بیماری نے اس سب کو بند کر کے رکھ دیا۔ تو یہ اس طرح کے جو واقعات حادثات جو آتے ہیں ہماری زندگیوں میں، ہماری نظر کے سامنے سے گزرتے ہیں، یہ ہمیں اس قدرت کے قریب کرتے ہیں اور ہمیں دکھاتے ہیں کہ قدرت ہی برحق ہے۔ آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنے کمنٹ سے آگاہ کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔